اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارے زوال کی وجہ۔ ہم مثالیں تو ترقی یافتہ ممالک کی دیتے ہیں، ان کا فلیور نیچرل ہے، یعنی جو انسان ہے وہی افسر ہے، افسر اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مطلب ہمارے ہاں انسان بننے سے پہلے افسر پہلے بن جاتے ہیں، انسان اور انسانیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پہلے دن سے سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پینا آپ نے۔ یہ جو بیوروکریسی والے ہمارے صاحب بہادر ہیں، پہلے دن ان کا جو آفس ہوتا ہے، پہلے دن ہی 5-6 لوگ آ جاتے ہیں ان کے پاس۔ کوئی بوٹ پالش والا آتا ہے، کوئی مالش کرنے والا آتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ کا کام نہیں اٹھ کے آپ پانی پئیں، اٹھ کے آپ جناب اس کو بلائیں، کلرک کو بلائیں یا اس کو بلائیں کہ وہ کام کرے گا۔ یہ ہمارا کام ہے، آپ نے صرف بیٹھنا ہے، یہیں پہ بیل ہوگی، اشارہ لگنا ہے، ہم آ جائیں گے اور آپ کے کام ہو جائیں گے۔ اتنا وی آئی پی زون میں ان کو بٹھایا جاتا ہے، اختیار اور پاور اتنے بتائے جاتے ہیں، پورے نظام کو تباہ کر گئے ہیں یہ افسر شاہی۔ اختیار اور طاقت یہ بھی تو ہے نا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مار جائے، بھوکا کتا بھی مار جائے، تو اس کا حساب بھی عمر کو دینا پڑے گا۔ 30 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے، اگر وہ لباس تھوڑا سا زیادہ آ گیا اس کے لیے بھی لوگ حساب جو نا لینے لگے، اپنے حساب کے لیے وہ پیش کر دیتے تھے کہ یہ کپڑے آپ کے کیوں لمبے باقیوں سے۔ رات کو اٹھ کے لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک دفعہ وہ گھوم رہے تھے اپنے اس کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ، جو ان کا خادم تھا اس کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ گاؤں کے ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں کے ماحول میں ایک ٹائم ہوتا ہے وہاں پر جو کھانا پکایا جاتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد، وہاں پہ کھانا پکا کے سارا سسٹم، چولہا، دھواں شواں ختم ہو جاتا ہے۔ تو خلاف معمول وہ رات کو جب وہ نکلتے تھے لوگوں کا حال احوال پوچھنے کے لیے، تو ایک دور جگہ سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے، آگ جلی ہوئی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ قریب وہ حیران ہوئے، وہ ایک دفعہ سے گزرے وہاں سے، پھر واپس آئے، وہاں سے گزر ہوا ان کا، چلو میں دیکھ لیتا ہوں، پھر واپس آئے، پھر خیال آیا کہ یہ ٹائم نہیں ہے آگ جلانے کا، یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت کی، اس میں جناب انہوں نے دھواں ڈالا ہوا ہے۔ تو دروازے پہ انہوں نے دستخط دے کے انہوں نے جب حال احوال پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے چولہا جلایا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے پانی رکھا ہوا ہے اس کے اوپر گرم ہونے کے لیے۔ انہوں نے کہا کیوں، یہ ٹائم تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، وہ ٹائم اس لیے چولہا رکھا ہوا ہے کہ ان کو آسرا ہو کہ جناب اس میں کھانا پک رہا ہے، اس آسرے میں ایک رات گزر جائے گی، بھوکی پیاسی ایک رات گزر جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے پوچھا اتنی کیوں ان کو نہیں کھلا رہا؟ انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے، میرا نہ میاں ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ میرا کوئی آسرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وقت کے خلیفے کو آپ نے نہیں بتایا کہ میرے حالات اس طرح چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں خلیفے کو خود پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس گھر میں بھوک اور ننگ ہے، تکلیف ہے؟ خلیفہ وقت 22,000 مربع میل کے جو مالک ہی تھا، خلیفہ تھا، مالک تھا۔ تو ان کی آنکھوں سے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فوراً اپنے خادم کو اٹھایا اور خادم کو اٹھا کے سیدھا بیت المال گئے، وہاں پہ جو سامان موجود تھا وہاں سے وہ سامان موجود ہو کے، اچھا جب وہ سامان بوریوں میں ڈالا، بوری میں ڈال کے اٹھانے لگے، تو خادم نے کہا کہ حضور یہ سامان میں اٹھا کے لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اچھا وقت کے خلیفہ نے جب وہ سامان اٹھانا چاہا، خود اٹھانے لگے، تو ان کے ساتھ جو خادم تھا انہوں نے کہا حضور یہ تو میرا کام ہے، مجھے اٹھانے دیں۔ تو وقت کے خلیفہ نے، جو کیسر و کسریٰ کے وہ فتح کرنے والے تھے، انہوں نے کہا قیامت والے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟
تو وہ خاموش ہو گیا. تو پھر سامان لے کر خود اپنے کندھے پر لے کر گئے وہ سامان, اور وہاں پہ ان کے گھر جا کے خادم نے اور انہوں نے خود جو ہے نا لکڑیاں جلائی, پھونکیں ماری, حلوہ تیار کیا, بچوں کو جگایا. جب انہوں نے کھایا ہنسنے مسکرانے لگے, سارے معاملات کرنے لگے, پھر جا کے جو ہے نا وہ جا کے سکون میں ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ میرے بعد اگر کسی نبوت کا دروازہ ختم ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. وقت کے حکمران کا آپ کام دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری افسر شاہی جو 17-18 گریڈ میں یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر, یہاں تھانے دار, SHO لگ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ سسٹم ایسا بن جاتا ہے, وہ چھوٹے لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ یہ کام یہ آپ کا نہیں, آپ کے افسر شاہی آپ نے حکم کرنا, صرف آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. تو ہمارے جو نظام ہے زوال کی وجہ ہے وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. میرے اس چینل کو لائک شیئر کمنٹس کرتے جائیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.